الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنا کر، دو چیزوں کا مجموعہ بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ انسان جسم اور روح کا نام ہے۔ اگر جسم ہو اور روح نہ ہو تو وہ انسان نہیں، لاش کہلاتی ہے۔ چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا، دیکھتا سنتا سب کچھ، اچانک کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا، جان نکل گئی۔ جسم سارے کا سارا اسی طرح ہے، اعضائے بدن میں سے کوئی عضو ناقص نہیں ہوا، متاثر نہیں ہوا، لیکن روح نکل گئی ہے۔ تو روح اور جسم یہ دونوں ملیں تو انسان بنتا ہے۔ اگر دونوں میں جدائی ہو جائے، الگ الگ ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا جو جسم ہے اسے جسد خاکی کہتے ہیں۔ اس جسم کو اللہ نے زمین سے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قرآن پاک میں۔ اور یہ آیت کا یہ حصہ قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد جب مٹی ڈالتے ہیں تو اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا۔ وفیہا نعیدکم، مرنے کے بعد ہم تمہیں اسی میں لوٹا دیتے ہیں، چاہے ہندو جلا دیتے ہوں، جو مرضی کر دیا جائے، آخر کار لوٹتا وہ مٹی میں ہی ہے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور فرمایا کہ دوبارہ بھی ہم تمہیں اسی مٹی سے زندہ کریں گے۔ تو گویا کہ جسم، اس کی ابتدا، اس کی انتہا اور اس کی دوبارہ بعثت، وہ ساری کی ساری متعلق ہے زمین سے۔ اسی لیے جسد خاکی کہلاتا ہے۔
اور دوسری چیز روح ہے۔ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود کے مشورے کے بعد 3 سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا ان سے کہیے کہ اس کی حقیقت کا ادراک تمہاری اس چھوٹی سی عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو اتنی بات سمجھ لو، قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے الروح من امر ربی کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ جب تک وہ ہے اس وقت تک زندہ، نکل گیا تو ختم۔ لیکن ایک حقیقت ہے، یعنی ایک چیز تو ہے جو انسان کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب سے آئی ہے۔ جسم زمین سے ہوگا، روح اللہ پاک کی طرف سے آئی۔ تو اللہ نے جسم کی تمام تر ضروریات کو زمین میں رکھا ہے۔ لیکن انسان پیدا ہوتا ہے، کھانے کی ضرورت زمین سے، پینے کی ضرورت زمین سے، لباس کی ضرورت زمین سے، رہائش کی ضرورت زمین سے، گرمی سردی سے بچنے کی ضرورت زمین سے، اس کے لیے سواریوں کی ضرورت زمین سے، ساری کی ساری ضروریات۔ آپ غور کیجئے کہ ان سب کی انتہا گویا کہ اللہ نے زمین کو اس کے لیے مبدا اور معاد بنا دیا کہ جسم کی ابتدا بھی یہاں سے، جسم کی بقا بھی یہاں سے، جسم کی انتہا بھی یہیں پر۔ لیکن دوسری جو چیز اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ امر ربی ہے، وہ روح ہے۔ آخر روح کی بھی تو کوئی ضرورتیں ہیں، روح کے بھی تو کوئی تقاضے ہیں۔ جسم اور روح یہ دونوں اپنی اپنی حیثیت میں گویا کہ ایک الگ الگ انسان ہے۔ جسم بھی ایک انسان ہے کہ آدمی کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، جسم ایک انسان ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے۔ لیکن ایسے ہی جو روح ہے، روح کی بھی اللہ نے غذا رکھی ہے، روح کی اللہ نے دوا رکھی ہے، روح کی اللہ نے بیماریاں رکھی ہیں، روح کی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور روح کی ضروریات، چونکہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا تعلق براہ راست ذات تعالی سے ہے، اس لیے اس کی تمام تر ضروریات کا تعلق بھی براہ راست اللہ کی ذات سے منسلک ہے۔ جس کو معرفت خداوندی حاصل نہیں ہے، اس کی جسمانی ضرورتیں اعلیٰ درجے میں پورا ہونے کے باوجود وہ آدمی اپنی جان سے بیزار زندگی گزارتا ہے۔ جس کی روح کو اپنے خالق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں جانتا، جسے معرفت خداوندیہ حاصل نہیں ہے، اس آدمی کے جسمانی ضرورتیں اعلیٰ درجے میں بھی پوری کر دی جائیں تب بھی وہ زندگی میں بیزار رہے گا، اس کی زندگی میں خلا رہے گا۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لیجیے، قانوناً تو ساری دنیا کے اندر خودکشی ایک قبیح فعل ہے، ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ایسے ہیں کہ جن میں قانونی طور پر خودکشی کی ہر آدمی کو قانونی اختیار اور اجازت حاصل ہے۔ میرے والد محترم یہ جماعت میں گئے جاپان، 85-86 کی بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جاپان میں سرکاری طور پر ایسے سینٹر مراکز بنے ہوئے ہیں کہ جہاں آدمی جا کر خودکشی کر سکتا ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں تو 85-86 کا جو زمانہ ہے، یہ جو 80 کی دہائی ہے، یہ وہ ہے کہ جس میں پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں جاپان کا طوطی بولتا تھا، کوئی اس کا مد مقابل نہیں تھا۔ میڈ ان جاپان، میڈ ان جاپان، ہر طرف اسی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ لیکن سب کچھ حاصل ہے، اور ماحول، معاشرہ، رہنے کے اعتبار سے اتنا موزوں، اس سے بہتر کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف ایک چیز کا ہے کہ روح تشنہ گام ہے، روح پیاسی ہے، روح کی سیرابی کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اکثریت تو وہ اللہ کی ذات سے ہی ناواقف ہے، اللہ کی ذات سے ہی ناواقف۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے جیسے جسم کی ضرورتیں رکھی ہیں اور ان کے پورا کرنے کا نظام بنایا ہے، ایسے اللہ نے روح کی ضرورتیں رکھی ہیں اور ان کے پورا کرنے کا نظام بنایا ہے۔ جسم کی ضروریات میں سب سے زیادہ جو چیز اہم ہوتی چلی گئی، اللہ نے اس کو اتنا عام کرتے چلے گئے۔ اللہ
کھانا ہے تو کھانے میں انواع و اقسام ہیں. جسم کی ضرورت کے لیے انواع و اقسام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بھوکے کہتے ہیں نا، بھوکے آدمی کو تو خشک روٹی بھی مرغن غذا کا مزہ دیتی ہے. تو اللہ نے کھانے کو عام کر دیا. مرغن کسی کسی کو دیں، لیکن کھانا اللہ نے ہر ایک کے لیے رکھا. اس کے بعد اس سے زیادہ اہم پانی ہے تو پانی کی ضرورت کو بھی اللہ نے عام کر دیا. اور اس کے بعد سب سے زیادہ اہم ضرورت کہ جس کے بغیر انسانی جسم چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ہوا ہے. ہوا کو اللہ نے بالکل ہی عام کر دیا. اتنا عام کر دیا، اتنا عام کر دیا کہ کھانا کمانے کی ضرورت ہے، پانی کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے. ہوا کی نہ تلاش کی ضرورت ہے اور نہ ہوا کے اندر لے جانے اور نکالنے کی کوئی مشقت ہے. آپ پانی پیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو رکنا پڑتا ہے. گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، ہاتھ روکیں گے، توجہ دیں گے، تب پانی کا گلاس پی سکیں گے. اور سانس، آپ سو رہے ہیں، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے. آپ بیمار ہیں، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے. وہ تو جب آدمی سلنڈر کی ہوا لیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہوا کتنی اللہ نے قیمتی رکھی ہے. اللہ نے اس کی ضرورت کو جتنی جو ضرورت زیادہ اہم، اتنا اللہ نے اسے عام کر دیا. یہی حال روحانی ضرورت کا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان تو پہلی بنیاد ہے نا. ایمان نہیں تو مردہ ہے، ایمان نہیں تو مردہ ہے. ایمان ہے تو زندہ ہے. جس کا ایمان نہیں ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا یاد کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا ہی زندہ ہے، اور اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارنے والا مردہ ہے. تو ہمیں اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، اللہ نے انعام فرمایا، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے بنا مانگے ہمیں ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما دیا. یہ تو اب ہم روحانی اعتبار سے ایک زندگی ہمیں میسر ہے. لیکن آگے پھر ہم نے، جیسے آدمی دنیا میں آیا، اس کے اندر روح ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے، زندہ تو ہے، لیکن آگے کھائے گا کیا، پیے گا کیا، بڑا ہوگا تو پھر کیا کھائے گا، پہلے کیا کھائے گا، پھر کیا کھائے گا، اور پھر چلتے چلتے ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایسے ہی روحانی زندگی میسر آ گئی، لیکن اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا نظام شروع فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، وہ انسان کو انسان کی روحانی زندگی کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے. پہلی بات کہ تم اپنے اللہ کو جانو، اللہ کو مانو. دوسری بات کہ جس کے اندر پھر بڑی لمبی تفصیل ہے کہ جب اللہ کو جانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو پھر اس اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارو. یہ ہے تمہاری زندگی کی روحانی ضرورتوں کا پورا ہونے کا راستہ. اور حقیقت یہ ہے وہ جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے تو پھر غذاؤں کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، اور پھر نفع اور نقصان کی پہچان بھی بھول جاتی ہے. جسم ہے نا، اگر دماغ کا ایک سکرو ڈھیلا ہو جائے تو آدمی اپنے اور پرائے کا فرق بھول جاتا ہے. حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی. حیا بے حیائی کو کیا اتنی پاگل ہے بیچارہ، پاگل ہے. ایسے ہی اللہ کی قسم روحانی اعتبار سے اگر اللہ پاک محفوظ فرماوے کہ اگر اللہ کی طرف سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اگر اللہ کی طرف سے یہ مہر لگ جائے تو روحانی اعتبار سے یہ پاگل ہے. اسے خیر و شر کی کوئی تمیز نہیں ہے، اسے اچھے اور برے کی، اسے اپنے اور پرائے کی، اسے خالق اور مخلوق کی، عابد اور معبود کی، اسے کوئی تمیز نہیں ہے. یہ پاگل ہے، یہ روحانی پاگل ہے. ہاں، ایک جسمانی پاگل ہے، وہ ہمیں ساروں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن روحانی پاگل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ روحانی طور پر صحیح ہے، روحانی اعتبار سے صحیح ہے، تو پھر اللہ نے اس کی ضرورتوں کو الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن روحانی ضرورتوں کے پورا کرنے کے طریقے کا نام ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم اسے اللہ نے عام کر دیا، اور اللہ نے اسے سورہ فاتحہ کا نام دے کر قرآن پاک میں اتارا، اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبع مثانی ہے، یہ اللہ کے خاص خزانوں سے ملی ہوئی سورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سورت کا نام سورہ شفا ہے کہ اس میں اللہ نے روح کی ہر بیماری کی شفا رکھی ہے.
پورے قرآن کا خلاصہ، سارے مذاہب کا خلاصہ، ساری رسالت کا خلاصہ، ساری انسانیت کی وجود میں آنے کی جو مقصد ہے، مقصد حیات ہے، اس سب کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بند فرما دیا ہے۔ اسی لیے اسے عام کر دیا، اتنا عام کر دیا، اتنا عام کر دیا کہ کوئی بھی نمازی ایسا نہیں ہے جسے سورہ فاتحہ نہ یاد ہو۔ سورہ فاتحہ یہ ہماری روحانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ سورہ فاتحہ کو سمجھیں، سورہ فاتحہ کو یاد کریں، پڑھیں، سمجھیں اور اپنی ذات کو اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے اگر اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، اگر اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم سورہ فاتحہ کو سمجھیں اور سورہ فاتحہ پر آنے کی نیت کر لیں، تو سورہ فاتحہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ ساری زندگی کا، ساری اسلام کا خلاصہ نچوڑ اللہ کو اسی لیے عام ہے۔ ہر روز کم از کم 40 مرتبہ، اور اگر سنت اور نوافل ساتھ شامل کر لیں تو روزانہ 20 مرتبہ، روزانہ 20 مرتبہ، اور اگر سنت اور نوافل شامل کریں تو روزانہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کا اعادہ ہے، بار بار دہرانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ساری زندگی کا، سارے اسلام کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ یہ ہماری روحانی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ ہماری روحانی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین اللہ نے ہمارے سامنے کھولے ہیں، بیان کیے ہیں، کہ وہ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ تمام تر حمد، تمام خوبیاں، تمام اوصاف، تمام کمالات ان کے جامع اور ان کے منبع اور ان کے حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ الحمدللہ، الف لام الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کرنے کو، تعریف کے قابل ہونے کو، قابل تعریف ہونے کو، اور الف لام یہ عربی میں الف لام کہلاتا ہے استغراق کا۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، گویا کہ جہاں جہاں جس انداز میں بھی تعریف کی جا رہی ہے، حقیقت میں اس تعریف کے سزاوار اللہ ہی ہے۔ اس لیے کہ ہر منظر، ہر شخص، ہر ذات، ہر وجود وہ اللہ کے ہونے کا مرہون منت ہے۔ اللہ ہے تو وہ ہے، اللہ ہے تو اس میں خوبصورتی ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی ذات ہے، گویا کہ اللہ کا ہونا ہی اس چیز کا ہونا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم ایمان لانے کے بعد ہر وقت جو مستحضر رہنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی خاص طور پر اللہ ہماری حفاظت فرماوے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ تکبر، بڑائی، بڑا پن، بڑا بول، بڑا دعویٰ، فرمایا ردائی، یہ میری چادر ہے، یہ میری ہے، جو اس میں ہاتھ ڈالتا ہے میں اسے ذلیل کر کے رہتا ہوں۔ الحمدللہ کہ آدمی ہر وقت جب اللہ پاک کو بڑا مانے گا، دل سے جانے گا، اور اللہ پاک کو ہر وقت زبان سے کہے گا، ہر نعمت پر الحمدللہ، ہر راحت پر الحمدللہ، ہر حرکت اور سکون پر الحمدللہ، اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی ہر کیفیت پر، حتیٰ کہ جو آدمی جب اللہ کے تعلق میں ایک حد ہے جو سب کے لیے فرض ہے، اور ایک حد ہے کہ جس میں آدمی بڑھتے بڑھتے مقربین کا درجہ اختیار کرتا ہے، تو جب مقربین میں پہنچتا ہے، خاص بندوں میں شامل ہوتا ہے، تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اگر تکلیف ہے تو اس میں بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہتے ہیں نا وہ اللہ والے، مہر سجن قہر سجن گاہ گاہ، مہر سجن گاہ گاہ، اے بھی سجن واہ واہ، آ بھی سجن واہ واہ، کہ جو محبوب ہیں ان کی طرف سے راحت کا ملنا یہ بھی ہے،
اور ان کی طرف سے کسی مشقت کا آنا یہ بھی ہے، لیکن محبوب کی ہر چیز محبوب ہے۔ ہمارے ایک استاد اللہ پاک ان کی صحت سلامتی میں برکت پیدا فرماوے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اعلام محبوب انعام محبوب سے الذ تر ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ معرفت کی باتیں ہیں، ایک آدمی بہت دور ہے، آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ دیکھیں نا، ہم بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ، ایک بات کرنے کا انداز اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں 24 گھنٹے، ایک بات کرنے کا انداز ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہم دفتر میں چند گھنٹے گزارتے ہیں، ایک بات کرنے کا انداز ان کے ساتھ ہے جنہیں ہم کبھی کبھی ملتے ہیں، اور ایک بات کرنے کا انداز ان کے ساتھ ہے جنہیں ہم زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتے ہیں۔ تو ہر ایک کی بات کا انداز ہر ایک کے تعلق کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ ایسی جو بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے کہ جو ہر وقت اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ میں رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کے ساتھ مگن رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا وہ جب اللہ سے غافل ہی نہیں، اس لیے کہا نا، کہنے والوں نے کہا کہ یکدم غافل سو دم کافر، کہ جس وقت دل اللہ سے غافل ہوا تو گویا کہ کفر کی حالت میں چلا گیا۔ تو یہ ان کی باتیں ہیں۔ اعلام محبوب انعام محبوب سے الذ تر ہے کہ محبوب کی طرف سے ملنے والی مشقت پریشانی وہ محبوب کی طرف سے ملنے والی نعمت سے زیادہ لذیذ ہے۔ یہ کب ہے؟ کہ جب محبت ہو، جب اللہ سے تعلق ہو۔ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ ہماری روحانی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہماری ساری زندگی جو روحانیت کے اعتبار سے ہے، اس ساری بیماریوں کا علاج اور ان کی ساری ضرورتوں کا پورا ہونا اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے۔ تو اس میں سب سے پہلا جملہ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمد، میں نے عرض کیا کہ ساری خوبیاں، ساری صفات اور ساری تعریفیں للہ، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اس میں اب ہمیں بڑا سمجھ میں آئے گا، دوسرے کے لیے ہم کسی کا کوئی خوبی دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ تو اللہ پاک کی اس کو دین ہے، اس کا کیا کمال ہے، لیکن اتنے کمزور ہیں کہ وہی جملہ اپنی ذات کے بارے میں بھول جاتا ہے بندہ۔ خود کوئی منصوبہ بنایا، کامیاب ہو گیا، کوئی بات کی اچھی نکل گئی، کوئی کام کیا وہ کام ٹھیک ہو گیا، کوئی چال چلی وہ سیدھی پڑ گئی، تو یہ کہتا ہے کہ میں، حالانکہ کہنا کیا چاہیے الحمدللہ، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف متوجہ کیا سورہ فاتحہ میں کہ ہر کیفیت میں، ہر حال میں بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے، اسی لیے ہر موقع کے لیے دعا ہے، ہر موقع کی، اور نعمتوں کے ملنے پر تو ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ ہے۔ میں نے حاصل کی، نہیں الحمدللہ، یہ اللہ نے دی ہے۔ رات کو سویا، نہیں اللہ نے سلایا، الحمدللہ۔ کھانا کھایا، نہیں یہ اللہ نے کھلایا، اور اللہ نے کھانے کو اندر پہنچا دیا، اور پھر اس سے فارغ ہوا، باہر نکلا، الحمدللہ، کھانا کھایا، الحمدللہ، پیا، الحمدللہ، گھر میں گیا، سواری پہ بیٹھا، الحمدللہ۔ ہر راحت کے ملنے پر، اور اگر اللہ کا تعلق حاصل ہے تو ہر مشقت پہ بھی الحمدللہ۔ وہ تو اللہ والے کہتے ہیں نا، اگر مال میں نقصان آ جائے تو الحمدللہ کہے کہ جان میں نہیں آیا، جان میں نقصان آ جائے تو الحمدللہ کہے کہ ایمان میں نہیں آیا۔ اس لیے کہ قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے، اور جو ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، ہر وقت اللہ سے جڑا رہتا ہے، اس کا ایمان تو ہر وقت ہر لمحہ روز افزوں ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یاد رکھیے کہ ایمان ایک کیفیت پر نہیں ٹھہرتا۔ میرا، آپ کا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا ایمان، انبیاء علیہم السلام کی جو ذات گرامی ہیں، ان کی کیفیت یہ کہ ان کا ایمان ہر وقت روبہ ترقی ہے، ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ انہیں مشاہدہ حق تعالی حاصل ہے، اللہ کے کمالات کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھ سے کرتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان بڑھتے ہی رہے گا۔ کہاں تک بڑھے گا؟ اللہ کی ذات کی حد نہیں ہے، اللہ پر آنے والے ایمان کی بھی حد نہیں ہے۔ ایمان کی حد نہیں ہے کہ میرا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بڑھتا رہے گا، لیکن ہم اور آپ، ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کے ساتھ مشغول ہوں گے ایمان بڑھے گا، جب اللہ سے غافل ہوں گے تو ایمان گھٹے گا۔ اسی لیے کہ آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا،
وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتا، وہاں اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، تو باہر نکل کر کیا؟ اگر ایمان والا ہے تو اسے ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہونا تھا، تو باہر نکلا تو کہتا ہے غفرانک، غفرانک، چونکہ گندگی سے نکلا، اللہم نہیں کہتا، اللہم نہیں کہتا، صرف کہتا ہے غفرانک، اس لیے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، گویا کہ دل میں کہہ رہا ہے اللہم، اور زبان سے کہہ رہا ہے اللہ معاف فرما دے، کہ میں اتنے لمحے کے لیے، اتنے وقت کے لیے میں تجھ سے غافل ہوا، تو مجھے معاف فرما دے۔ ایمان والا، ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے تقاضا یہ ہے، اور ایمان والے کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو ہر وقت اللہ کی ذات کے ساتھ مشغول رہے، اللہ کی صفات میں مشغول رہے، اللہ کی تعریف میں مشغول رہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے، اللہ کے اوصاف کے بیان کرنے میں مشغول رہے، اور جب یہ اللہ میں مشغول رہے گا اور اللہ کی صفات کو حقیقتاً اپنے سامنے مستحضر رکھے گا، تو کبھی اس کے اندر تعجب اور عجب، اس کے اندر عجب تکبر کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر خوبی اسے اللہ کی عطا نظر آئے گی، ہر خوبی میں، ہر کمال میں اسے اللہ دکھائی دیں گے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ فلاں کا نہیں، یہ تو اللہ کا کمال ہے، سبحان اللہ۔ کسی منظر کو دیکھتا ہے، کسی کمال کو دیکھتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سورہ فاتحہ جو ہماری روحانی ضرورتوں کی اور روحانی سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے، روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے، اس کا پہلا سبق اور پہلا اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے پہلے کلمے کا، کہ ہر وقت ہم اللہ کی ذات کی تعریف میں مشغول رہیں۔ میرے محترم دوستو، اس میں زبان سے مشغول ہونا بھی ضروری ہے، اور لیکن دل اور دماغ کا تو اللہ کی طرف لگے رہنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ مشق ہے، یہ ایک مشق ہے جو ہمیں کرنی ہے، کہ موت، دیکھیں نا، موت آئے گی تو موت کے وقت اللہ براہ راست بندے سے کلام کریں گے، براہ راست، کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ کس سے کریں گے؟ کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور متوجہ وہ ہوگا کہ جس کی زندگی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی مشق ہوگی، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی راحت میں، کسی بھی حال کے بدلنے میں، حالات کا تغیر یہ اللہ کے امر سے ہے، حالات کے اندر کسی کمال کا آنا یا کسی زوال کا آنا، کسی کی طرف سے خوشی کا ملنا یا پریشانی کا طاری ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ ہمیں اس کی مشق نصیب فرما دے۔ ہماری بڑی کمی ہے کہ ہم حال کے بدلتے ہی، اگر حال، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، کہ جب اس کے اوپر جب فرمایا کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو ناشکری کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو پھر گلہ اور شکوہ کرنے لگتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کا تعلق نہ ہو، اللہ سے غافل ہو، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کے اوصاف سے غافل ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اترانے لگتا ہے اور فخر اور غرور کرنے لگتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر یہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے، اللہ کا گلہ کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے دل لگا ہوا نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے تعلق کے حصول کا راستہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں مشغول رکھنا ہے، اور اپنی زبان کو ذکر سے تر و تازہ کرنا ہے، اور ہر حال کے بدلنے پر اللہ کی زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف کا بیان کرنا ہے۔ جب بھی نعمت ملتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس پر زبان سے بے ساختہ الحمدللہ نکلے، اس کی ہمیں مشق کرنی پڑے گی، اس کو ہمیں اپنی عادت بنانی پڑے گی کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اصل ہے، اللہ ہی نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کا تعلق نصیب فرماوے، اور روحانی اعتبار سے جو ہماری ضروریات ہیں ان کے پورا کرنے کا جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس راستے کو اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔